آزاد کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلات اور خوبصورت باغات پر مشتمل تقریباً 144 کلومیٹر تک پھیلی نیلم ویلی۔ نیلم ویلی کا آخری مقام تاؤ بٹ ہے۔ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے اور وہیں سے دریائے نیلم بہتا بہتا آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اور پھر مظفر آباد تک پہنچتا ہے۔ اسی دریا کے اطراف میں یہ خوبصورت وادی آباد ہے۔ سڑک کی حالت اتنی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سیاحوں کی آمد و رفت نسبتاً دوسرے سیاحتی مقامات سے کم ہے۔ نیلم ویلی آنے سے پہلے آپ کو اس کے خوبصورت مقامات معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ آسانی سے اپنا پلان بنا سکیں۔ راستے میں آنے والے 11 مقامات دیکھنے سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ کوہالہ، یہاں پہنچنے کے لیے آسان ترین راستہ اسلام آباد سے مری اور مری سے کوہالہ کو جاتا ہے۔ اس سفر میں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نیلم ویلی جانے کے دوران آپ پہلا سٹے کوہالہ برج پر کر سکتے ہیں۔ پرانی اینٹوں کی طرز پر بنا یہ پل پنجاب اور کشمیر کو آپس میں ملانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں چائے، پکوڑے، سموسے، سنیکس مل جاتے ہیں، مگر یہ سب چیزیں مہنگی ملتی ہیں۔ چونکہ دریائے نیلم ساتھ میں ٹھاٹھیں مارتا گزر رہا ہوتا ہے، شاید یہ لوگ اس خوبصورت جگہ کی قیمت بھی چائے پکوڑوں کی قیمت میں شامل کر دیتے ہیں۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالخلافہ ہے۔ دریائے نیلم کے اطراف میں پھیلا بہت ہی خوبصورت شہر ہے، جہاں آپ کو دنیا کی ہر سہولت مل جاتی ہے۔ اچھے سے اچھا ہوٹل، اچھا کھانا وغیرہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر تو آپ کراچی یا دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں تو رات مظفر آباد میں رک سکتے ہیں۔ یہاں سے کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کو راستے جاتے ہیں، جن میں نزدیک ترین پیر چناسی ہے۔ دھانی آبشار مظفر آباد سے تقریباً 38 کلومیٹر کے فاصلے پر پہلی آبشار آتی ہے۔ یہ 15 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہے۔ گرمیوں کے موسم میں میدانی علاقوں کی نسبت یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، لیکن اوپر سے گرتے پانی میں اکثر لوگ نہاتے ہیں اور اپنے یادگار سفر کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کے پہنچنے پر آپ کے موبائل کے سگنل ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے جتنے دن بھی آپ نیلم ویلی میں ہیں موبائل نیٹ ورک منقطع ہی رہتا ہے۔ یہاں صرف ایس کام کی سم کام کرتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر رابطہ کرنا ہو تو صرف ایس کام کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ جاگراں واٹر فال دھانی آبشار سے تقریباً 60 کلومیٹر آگے جائیں تو جاگراں واٹر فال آتی ہے۔ اسے کنڈل شاہی آبشار یا کوٹن واٹر فال بھی کہتے ہیں۔ دریا پر موجود یہ کشادہ آبشار آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ گزشتہ سال آبشار پر موجود خستہ پل ٹوٹ جانے کا افسوسناک حادثہ بھی پیش آیا تھا، مگر اب یہاں نیا پل بنا دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں موجود آبشاروں میں سے یکسر مختلف آبشار ہے۔ اس کی اونچائی زیادہ نہیں ہے، مگر چوڑائی میں گرتا پانی ایک سحر انگیز منظر بنا دیتا ہے۔ کیرن سیکٹر وہ جگہ ہے جہاں آپ کو نیلم ویلی کی دوسری جانب مقبوضہ کشمیر نظر آتا ہے۔ یہ خوبصورت گاؤں لائن آف کنٹرول پر موجود ہے۔ دریا کی دوسری طرف نقل و حرکت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیرن سے اوپر اپر نیلم ہے۔ یہاں کی ہائیکنگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ راستے میں گھنا جنگل، پانی کے جھرنے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آپ اوپر پہاڑ پر چلتے ہیں۔ اپر نیلم میں آپ کو ہوٹل بھی مل جاتے ہیں، رات کو یہاں سٹے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں کھانے بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ رتی گلی لیک، یہاں جانے کے لیے آپ کو ایک مکمل دن چاہیے۔ ویسے تو یہ جھیل راستہ سے ذرا ہٹ کر ہے، مگر بہت ہی خوبصورت ہے، جسے دیکھنے پر واقعی انسان دنگ رہ جائے۔ دریائے نیلم کے ہمراہ سفر کرتے کرتے لوات اور پھر دواریاں آتا ہے۔ دواریاں پر آپ کو جیپ مل جاتی ہے۔ اس کا راستہ بہت ہی خراب ہے۔ جیپ میں 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ بیس کیمپ پہنچتے ہیں اور پھر مزید 2 گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد آپ رتی گلی جھیل پہنچ جاتے ہیں۔ شاردا
رتی گلی گھومنے کے بعد آپ رات نیلم ویلی کے سیاحتی گاؤں شاردا میں بھی گزار سکتے ہیں۔ شاردا کے سیاحتی گاؤں میں آپ کو آسانی سے ہوٹل مل جاتے ہیں۔ یہاں دریائے نیلم کافی چوڑا ہو جاتا ہے، جہاں دریائے نیلم کے کنارے آپ رات بسر کر سکتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے شاردا کافی پرانا گاؤں ہے۔ مشہور مسلمان سیاح اور مورخ البیرونی نے بھی اپنی کتاب میں شاردا کا ذکر کیا ہے، جبکہ اہل ہند بھی اس گاؤں کو انتہائی متبرک تسلیم کرتے رہے ہیں۔ کیل۔ شاردا سے صبح کیل کے لیے نکلتے ہیں۔ آگے کی روڈ کی حالت کافی خراب ہے، آپ اپنی گاڑی پر جانے سے پرہیز کریں۔ شاردا سے 4x4 گاڑیاں مل جاتی ہیں جو آپ کو بآسانی کیل تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ سفر دیکھنے والا ہے۔ ایک طرف تو گہری کھائی میں نیچے دریائے نیلم ہوتا ہے اور دوسری طرف بلند و بالا پہاڑ۔ اکثر مقامات پر تو راستہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ صرف ایک ہی گاڑی اس راستہ سے گزر سکتی ہے۔ گاڑیاں کراس کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، اسی وجہ سے اکثر گاڑی ریورس کرنی پڑ جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ اوپر بڑھتے جاتے ہیں، خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد آپ کیل پہنچ جاتے ہیں۔ اڈنگ کیل۔ کیل اور اڈنگ کیل 2 گاؤں ہیں جو 2 پہاڑوں پر واقع ہیں، یعنی ایک پہاڑ پر کیل ہے اور دوسرے اونچے پہاڑ پر اڈنگ کیل ہے۔ ہائیکنگ کر کے کیل سے اڈنگ کیل جایا جاتا ہے۔ ویسے تو ان کو ملانے کے لیے ایک ڈولی لفٹ بھی موجود ہے، جہاں اپنی باری کے انتظار کے لیے لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ لفٹ میں جانے سے ہائیکنگ 1 گھنٹے سے بھی کم رہ جاتی ہے، لیکن اگر بغیر لفٹ کے جائیں تو 2-2.5 گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد آپ اڈنگ کیل پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ یا غیر متواتر پہاڑ چڑھنے والے تھک ضرور جاتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ اڈنگ کیل پہنچتے ہیں تو خوبصورتی دیکھ کر ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ کو کھانا آسانی سے مل جاتا ہے، مگر یہاں کے کھانوں کا ذائقہ اپنا ہی ہے۔ یہاں آپ کو لاہور یا پنجابی کھانوں کا ذائقہ نہیں ملتا۔ سارے ہوٹل لکڑی کے بنے ہیں، جو یہاں کی قدرتی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں رات رہنا چاہیں تو رات رکنے کے لیے آپ کو کمرہ بھی مل جاتا ہے۔ تاؤ بٹ۔ نیلم ویلی کا آخری مقام تاؤ بٹ ہے، جو انتہائی پرکشش اور خوبصورت علاقہ ہے۔ تاؤ بٹ جانے کے لیے اڈنگ کیل سے کیل واپس آ کر آگے جانا ہوتا ہے۔ کیل تک تو پھر بھی گاڑیاں آ جاتی ہیں، مگر تاؤ بٹ کے لیے صرف جیپ ہی جاتی ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور پرفضا گاؤں ہے۔ تاؤ بٹ سے آگے مقبوضہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے اور دریائے نیلم بھی اس کے ساتھ ہی مقبوضہ ہو جاتا ہے، جہاں اس وادی اور دریا کا نام کشن گنگا ہے۔